سے کہتے تھے زینب تمہیں اللہ کو سونپا، ہم جاتے ہیں بینا، ارے ہوشیار ہو وقت آیا برادر کی قضا کا، ہم جاتے ہیں بینا، اسے کہتے تھے زینب تمہیں اللہ کو سونپا، ہم جاتے بینا، ارے سغرا کو دعا دینا گلے خوب لگانا، یثرب کو پہنچانا، ارے سغرا کو دعا دینا گلے خوب لگانا، یثرب کو جو جانا، مجبور ہو کچھ بس نہیں جو حکم خدا کا، ہم جاتے بینا، سے کہتے تھے زینب تمہیں اللہ کو سونپا، ہم جاتے بینا، ارے کیا بات تیری یاد میں سنو تیرا بابا حضرات جب اٹھا، گر کہنا کہ تیرے یاد میں بابا تیرا سغرا حضرات جب اٹھا، اگر پانی ملے فاتح اثر بت پہ دلانا، ہم جاتے بینا، اسے کہتے تھے زینب تمہیں اللہ کو سونپا، ہم جاتے بینا، ارے سغرا سے یہ کہنا کہ مت میں ملوں گا، تو بمولا کرنا، یاد آئے جو باقی تو تو فاتحہ پڑھنا، ہم جاتے بینا، اسے کہتے تھے زینب تمہیں اللہ کو سونپا، ہم جاتے بینا، ارے گر جائے سکے نہ میری در یا کے کنارے، جو پیاس کے مارے عباس کے لاش پہ
جانے نہ دینا ہم جاتے بنا سے کہتے تھے زینب تمہیں اللہ کو سونپا ہم جاتے بنا ارے مارو جو سکینہ کو کبھی سمرا ستم غر اور چین لے گوہر بیٹی کو میرے ہاتھوں سے ظالم کے بچانا ہم جاتے بنا سے کہتے تھے زینب تمہیں اللہ کو سونپا ہم جاتے بنا ارے اب بعد میرے یہ بچے سب تیرے حوالے نازوں کے پالے اب بعد میرے یہ بچے سب تیرے حوالے نازوں کے پالے گر یاد کرے مجھ کو تسلیوں میں دینا ہم جاتے بنا ارے سینے پہ اگر میرے چڑھے سمرا ستم گر اور کاٹ میرا سر یہ حال میرے بچوں کو دو نبنا دکھانا ہم جاتے بنا اسے کہتے تھے زینب تمہیں اللہ کو سونپا ہم جاتے بنا ارے ہوشیار ہو آیا برا در کی قضا کا ہم جاتے بنا بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم برعظمت مولا علی اصغر بآواز بلند صلوات اے میرے بے زبان اے میرے بے زبان تم رہ گئے کہاں اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں اے
ارے چہرہ وہ چاند جیسا، چہرہ وہ چاند جیسا، کیسے بھلائے ماں، اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں، اے میرے بے زبان تم رہ گئے کہاں، اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں، کیا وقت آ گیا ہے بانوں کی بے کسی پہ، غربت پہ تیری ماتم کیسے کرے گی مادر، آدان باندھ دی ہے، آدان باندھ دی ہے، ہاتھوں میں رسیاں، اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں، اے میرے بے زبان تم رہ گئے کہاں، اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں، ہمت پہ ماں تمہاری قربان کیوں نہ جائے، ہمت پہ ماں تمہاری قربان کیوں نہ جائے، سنتی ہوں تیر کھا کے تم رن میں مسکرائے، اے مادر کی لاج رکھ لی، مادر کی لاج رکھ لی، شاباش میری جان، اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں، اے میرے بے زبان تم رہ گئے کہاں، اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں، مادر کی ہے وصیت بیٹا خیال رکھنا، مادر کی ہے وصیت بیٹا خیال رکھنا، گودی میں ان کی اصغر جان کی ضد نہ کرنا، اے پہلے شکاتا، پہلے شکاتا دادی کی پسلیاں، اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں، اے میرے بے زبان
تم رہ گئے کہاں اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں کیا زیر خاک اب بھی سو پوچھ پائے کیا زیر خاک اب بھی سو پوچھ پائے ماں ساری بیویوں سے شرمندہ ہو نہ جائے ہر ایک شہید کا ہے سر بر سر سینہ اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں اے میرے بے زبان تم رہ گئے کہاں اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں دشوار ہو گیا ہے دشوار ہو گیا ہے غم میں تمہارے جینا اب کامی کو پوچھا کو ماں کیا کرے مدینہ اے مجھ کو وہی بلا لو مجھ کو وہی بلا لو اے لالی ہو جہاں اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں اے میرے بے زبان تم رہ گئے کہاں اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں اے سانسیں تو چل رہی ہے زندہ کر رہی ہے ماں زندگی سے اپنی آزادی چاہتی ہے مشکل کشا تو بھی کھلوا دو رسیاں اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں اے میرے بے زبان تم رہ گئے کہاں اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں جنگل میں ایک بیٹا آواز گونجتی ہے جنگل میں ایک بیٹا آواز گونجتی ہے یہ سوچ کر بھی مادر مقتل میں رو رہی ہے لگتا ہے درد سے تو لگتا ہے درد سے تو لے
کیسے سکون پائے حالت پہ تیری ماں کی ہنستے ہیں سب والے اور دامن میں تمہاری دامن میں تمہاری جھولے کی لکڑیاں اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں اے میرے بے زبان تم رہ گئے کہاں اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں مادر کی ہے وصیت بیٹا خیال رکھنا مادر کی ہے وصیت بیٹا خیال رکھنا گودی میں ان کی اصغر جان کی ضد نہ کرنا اے پہلے ہوا شکستہ پہلے ہوا شکستہ دادی کی پسلیاں اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں اے میرے بے زبان تم رہ گئے کہاں اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں نعرے بلند سلوات فاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق
بسم اللہ الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ شب عاشور ہے اور عشر مجالس کی 10ویں گفتگو ہے۔ عنوان گفتگو ہے کربلا آغاز سے انجام تک۔ کربلا کی ابتدا کیا ہے اور انتہائی کربلا کیا ہے؟ اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے جس آیہ مبارکہ کو سرنامے سخن قرار دیا ہے، اس میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے وہ لوگ جو سماج اور معاشرے میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں وہ تائب ہوتے ہیں، عابد شب زندہ دار ہوتے ہیں اور حامد پروردگار ہوتے ہیں، اور کائنات کے ذرے ذرے میں خدائے وحدہ لا شریک کو دیکھتے ہیں۔ ہر شے ان کے لیے خدا کے وجود کی دلیل ہوتی ہے۔ الراکعون رکوع میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور سجدہ معبود میں سر رکھ کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ ان منزلوں پر فائز ہونے کے بعد اب وہ سماج اور معاشرے میں اصلاح کی فکر کرتے ہیں۔ الآمرون بالمعروف، سماج اور معاشرے میں نکلتے ہیں تاکہ سماج میں اچھائیوں کو عام کیا جا سکے۔ والناہون عن المنکر، برائیوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اسی دو ہدف کے تحت اچھائیوں کو پھیلانے کے لیے اور برائیوں کو مٹانے کے لیے ایک چھوٹا سا قافلہ چلا 28 رجب سن 60 ہجری کو، اور 3 شعبان سن 60 ہجری میں یہ حسین کا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ اب جب امام کا قافلہ مکہ پہنچا ہے تو لوگ حسین کے پاس آنے لگے۔ عبداللہ ابن زبیر بھی حسین کے پاس آنے لگا، اور گروہ در گروہ مجمع سید الشہداء کے پاس آنے لگا۔ مکے میں امام علی مقام نے نماز جماعت بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ یہ بات یزید کے گورنر عمرو بن سعید بن عاص کو کھلی۔ اس نے یزید کو خط لکھا، یزید نے عبداللہ ابن عباس کو خط لکھا کہ حسین کو تفرقے سے بچا لیجئے، العیاذ باللہ۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اہل مشرق نے حسین کو خلافت کی لالچ دے رکھی ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے یزید کے خط کا جواب دیا۔ پھر یزید نے مکے اور مدینے میں موجود بنی ہاشم کے نام ایک خط لکھا۔ وہ خط امام حسین تک پہنچا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس خط کے جواب میں یزید کو قرآن کی ایک آیت لکھی، جس آیت کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ ایمان اور کفر میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ اتنی بات عرض کر چکا، اس کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ تھا۔ عبداللہ ابن عمر کی ملاقات، عبداللہ ابن زبیر کی ملاقات، عبداللہ ابن عباس کی ملاقات اور محمد حنفیہ کی ملاقات۔ اتنی ملاقاتیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ اس کے بعد امام کا دوسرا مرحلہ تھا بصرے کے قبیلوں کو کہ جو سردار تھے ان کو امام حسین علیہ السلام نے خط لکھے۔
جس میں سے جو 6 مین سردار تھے یہ سارے کے سارے کربلا میں حسین کے خلاف تلوار لے کے کھڑے ہوئے، مگر حسین کی کربلا کو پہچاننا ہوگا، ہر ایک سے حسین نے اتمام حجت کیا ہے۔ یزید ابن مسعود کو بھی خط لکھا، مگر یزید ابن مسعود اپنی تمام کوشش کے باوجود حسین سے ملحق نہ ہو سکے۔ ہاں، یزید بن نبیت ملحق ہوئے ہیں، اور یزید بن نبیت تنہا ملحق نہیں ہوئے، اپنے 2 بچوں کے ساتھ یزید بن نبیت ملحق ہو گئے۔ ایک بچے کا نام عبداللہ اور دوسرے بیٹے کا نام ہے عبید اللہ۔ یہ 2 مرحلے تمام ہوئے۔ اب توجہ کریے گا، تیسرا مرحلہ اہل کوفہ کا ہے۔ جب کوفے والوں کو پتہ چلا کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا ہے اور مکہ مکرمہ چلے آئے اور حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو کوفے میں سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر میں جمع ہوئے۔ یہ پہلا گروہ تھا جو شیعان علی کا ہے۔ انہوں نے خط لکھا، اور جب خط لکھا تو یہ خط 2 لوگوں کے ذریعے بھیجا گیا۔ کون کون؟ عبداللہ ابن مسمع حمدانی، یہ پہلے تھے، اور دوسرے عبداللہ ابن والد تیمی۔ اس خط کے بعد 150 خط بھیجے گئے، وہ جس پہ 2 لوگ 3 لوگ 4 لوگوں کے دستخط تھی۔ یہ کتنے لوگوں کے ذریعے بھیجے گئے تھے؟ 3 لوگوں کے ذریعے سے۔ پہلا قاصد قیس ابن مصہر سیدابی، دوسرے کون ہیں؟ عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن قدن ارحبی، اور تیسرے ہیں عمارہ بن عبید سلولی۔ اس کے بعد 26 لوگوں نے خط بھیجے۔ بہت توجہ کریے گا، وہ خط بھیجے جس میں بات یہ کہی گئی تھی کہ کھیتیاں ہری بھری ہیں، تالاب میں پانی بھرے ہوئے ہیں، اور درختوں پہ پھل جو لگے ہیں وہ پھل پک چکے ہیں۔ یہ خط بھیجا گیا ہانی بن ہانی کے ساتھ اور سعید ابن عبداللہ حنفی کے ساتھ۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا۔ اب یہ بتائیے، اہل کوفہ کا جو خط ہے وہ کب پہنچا ہے، کس مہینے میں؟ رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو پہنچا ہے۔ خوب، جب یہ خط پہنچے تو سید ابن طاووس رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 12,000 خط پہنچ گئے امام کے پاس۔ اب امام حسین علیہ السلام نے اس خط کا ایک جواب دیا جو کل آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ جواب دینے کے بعد مسلم ابن عقیل کو بلایا۔ مسلم ابن عقیل کے ساتھ 3 لوگوں کو کیا ہے۔ کس کو؟ جناب قیس کو، عبد الرحمن کو اور عمارہ کو۔ مسلم ابن عقیل نیمہ ماہ مبارک رمضان میں مکے سے چلے، لیکن مکے سے ڈائریکٹ کوفہ نہ گئے مسلم ابن عقیل۔ مسلم ابن عقیل مدینہ منورہ آئے۔ مدینہ منورہ میں پھر قبیلہ قیس سے 2 رہنما لیے، اور رہنما لینے کے بعد اب مسلم ابن عقیل گئے۔ جب نکلے ہیں تو یہ رہنما چلتے چلتے صحرا میں پڑ گئے اور راستہ کھو گئے۔ اتنا دوڑایا گھوڑے کو کہ پیاس کی وجہ سے یہ لوگ گھوڑے سے زمین پہ گرے، اور جہاں گرے تھے وہاں سے مین راستہ دکھ رہا تھا۔ تو مسلم ابن عقیل کو اشارہ کیا کہ اگر آپ وہاں پہنچ گئے تو آپ کو کوفے جانے کا راستہ مل جائے گا۔ تو یہ دونوں رہنما راستے میں اپنے مر جاتے ہیں، مگر مسلم ابن عقیل اور آپ کے 3 ساتھی کوفہ پہنچتے ہیں۔ اب توجہ کریے گا، چلے تھے نیمہ ماہ رمضان میں۔ ماہ رمضان کی 15 یا 16 تاریخ کو مسلم ابن عقیل نکلے ہیں اور کوفے پہنچے ہیں 5 شوال کو۔ 5 شوال کب ہو جائے گی؟ عید کے 5ویں دن مسلم ابن عقیل کوفے پہنچے ہیں۔ کوفے پہنچے تو
بھئی پہلا خط سلیمان ابن سرد خزائی نے لکھا ہے، لیکن مسلم ابن عقیل نے قیام کیا ہے مختار ثقفی کے گھر۔ اب توجہ کریے گا، کیوں مختار ثقفی کے گھر قیام کیا؟ جبکہ خط لکھنے والے سلیمان ابن سرد خزائی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب مسلم ابن عقیل وہاں پہنچے ہیں تو کوفے میں سلیمان ابن سرد خزائی موجود نہ تھے، لہٰذا جناب مختار ثقفی کے گھر پہ مسلم ابن عقیل کا قیام ہوا۔ اب جب پتا چلا، کتنے شوال کو پہنچے ہیں؟ 5 شوال کو پہنچے ہیں۔ اب بہت توجہ کریے گا، اب جب کوفے والوں کو پتا چلا کہ حسین کے سفیر مسلم ابن عقیل آئے ہیں تو جناب مختار کے گھر میں حبیب ابن مظاہر، عابس ابن ابی شبیب شاکری، سعید ابن عبداللہ حنفی اور دیگر شیعان حیدر کرار۔ اب مسلم ابن عقیل نے حسین کا خط کھولا۔ جب حسین کا خط کھولا مختار ثقفی کے گھر میں، توجہ کریے گا، تو جیسے ہی سید الشہداء کا خط کھولا سارا مجمع ایسے رو رہا تھا جیسے بادل سے پانی برس رہا ہو۔ اب جب خط پڑھ چکے، کل میں نے آپ کو مکمل خط بتایا تھا، جب مسلم ابن عقیل خط پڑھ چکے تو سب سے پہلے جو انسان کھڑا ہوا ہے مختار ثقفی کے گھر میں وہ جناب عابس ہیں۔ آپ کو پتا ہے ہمارے سماج اور معاشرے کی ایک مشکل یہ ہے کہ ابھی تک تو ہمارے درمیان حسین کے باوفا ساتھیوں کی شخصیت پہ بھی گفتگو نہ ہو سکی، یعنی کربلا کے 72 شہیدوں کو بھی ہم اچھی طرح سے نہ پہچان سکے اور حسین کے 72 ساتھیوں کا تذکرہ نہ کر سکے۔ عابس سب سے پہلے کھڑے ہوئے، اب توجہ کریے گا، پہلے کھڑے ہونے کے بعد جناب عابس نے ایک تقریر کی ہے۔ وہ تقریر مسلم ابن عقیل کو خطاب کر کے کہا مسلم ابن عقیل، لا اخبرک عن الناس، مجھے لوگوں سے کچھ بھی پتا نہیں ہے، جتنے لوگ ہیں میں لوگوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، ولا اعلم ما فی قلوبہم، اور مسلم میں لوگوں کے دلوں کی بات کو نہیں جانتا۔ بہت توجہ کرتے جائیے گا، میں لوگوں کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا، یہ پہلی بات۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ میں لوگوں کے دلوں کی بات کو بھی نہیں جانتا، لیکن مسلم واللہ لأحدثنک ما انا مؤتن نفسی علیہ، خدا کی قسم میں کیا کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے بارے میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں، جانے قربان ہو جائیں، ذرا عظمت محمد اور آل محمد اور سید الشہداء کی عظمت کا اندازہ لگائیے۔ آپ اس نے کہا میں لوگوں کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ہاں اپنے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب آپ اس کہہ رہے ہیں کہ لأجیبنک اذا دعوتم، مسلم ابن عقیل آپ اگر مجھے بلائیں گے تو میں آپ کی آواز پہ لبیک کہوں گا، وَلَأُقَاتِلَنَّ مَعَكَ عَدُوَّكُمْ، اور آپ کے ساتھ رہ کے آپ کے دشمنوں سے لڑوں گا۔ بہت توجہ کرتے جائیے گا، اس کے بعد کہا وَلَأَدْفِعَنَّ بِسَيْفِي دُونَكُمْ حَتَّى أَلْقَى اللَّهَ، مسلم ابن عقیل جب تک میرے وجود میں خون کا ایک قطرہ رہے گا نا، ایک قطرہ رہے گا، جب تک زندہ رہوں گا یہ میری تلوار آپ کے دفاع میں کام آتی رہے گی۔ آپ سفیر حسینی ہیں، میں آپ کے دفاع میں تلوار چلاتا رہوں گا۔ مگر آخری بات بہت اہم ہے، اسے غور کر لیجئے گا۔ پھر جناب عابس نے مسلم ابن عقیل سے کہا لا ارید بذالک الا ما عند اللہ، یہ کربلا ہے، مسلم میں آپ کے رقاب میں لڑوں گا، مگر کس لیے لڑوں گا؟ تاکہ لوگ کہیں کہ عابس لڑے ہیں۔ کہا میرا ہدف صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ میں اپنے اس عمل سے اللہ کی رضا کا طالب ہوں۔
میں آپ کا ساتھ تو خوشنیدی پروردگار کے لیے دے رہا ہوں۔ اتنی بات کہنے کے بعد بہت توجہ کریے گا، یہ کوفے میں پہلی تقریر ہے، کیا شان رہی ہوگی۔ حسین کا خط ہے، پڑھنے والا سفیر حسینی مسلم ابن عقیل ہیں، سننے والے حبیب ابن مظاہر ہیں، عابس ابن ابی شبیب شاکری ہیں، سعید ابن عبداللہ حنفی ہیں۔ اچھا، جب عابس تقریر کر کے بیٹھے تو دوسرا آدمی جو کھڑا ہوا کوفے میں حبیب ابن مظاہر ہیں، اور حبیب ابن مظاہر نے کھڑے ہو کے کوئی تقریر نہیں کی، ایک جملہ کہا کہ مسلم ابن عقیل جناب عابس نے مختصر لفظوں میں بڑی بات کہہ دی، کہا مختصر لفظوں میں بڑی باتیں کہی ہیں جناب عابس نے۔ فواللہ الذی، توجہ کریے گا، حبیب ابن مظاہر نے ایک ہی جملہ کہا ہے، فواللہ الذی لا الہ الا ہو فانا علی مثل ما ھذا علیہ۔ مسلم ابن عقیل، میرا وہی نظریہ ہے جو جناب عابس کا نظریہ ہے۔ کہاں میرا وہی نظریہ ہے جو جناب عابس کا نظریہ ہے۔ اسی طرح ملتے جلتے الفاظ سعید ابن عبداللہ حنفی نے بھی کہے۔ یہ کوفے میں کتنے لوگوں نے کہی ہیں باتیں ذرا مجھے بتائیے؟ عابس، حبیب ابن مظاہر اور سعید۔ یہ سعید کون ہیں؟ یہ وہی سعید ہیں جو روز عاشور حسین کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ تین وہ صحابی تھے جو انہوں کوفے میں جو کہہ رہے تھے عاشور کے دن کر کے دکھایا ہے۔ یہ چاہے حبیب ابن مظاہر اور عابس ابن ابی شبیب شاکری کا تو عالم یہ تھا کہ لڑتے لڑتے اپنی زرہ میدان کربلا میں اتار کے دور پھینک دیے۔ لڑنا ہو حسین کے صحابی سے تو آؤ عابس سے لڑو، عابس سے لڑو۔ حبیب ابن مظاہر کا مقام آپ جانتے ہی ہیں، اور سعید آگے کھڑے رہے۔ ایک سوئی آدمی اگر چبھو دینا برداشت نہیں کر سکتا ہے، مگر جانے قربان ہو جائیں، تیروں کی مہ برس رہی ہو اور سعید اپنا سینہ آگے بڑھا دے، اپنا سینہ آگے اور اپنے سینے کے اوپر تیر لے لیں تاکہ حسین بچ جائے، زہرا کا لال بچ جائے۔ اور کتنا حوصلہ ہے سعید کے یہاں۔ اور جب گرے ہیں بعض اصحاب حسین تو کہنے والے نے کہا قد اوفیت یا ابن رسول اللہ، اے فرزند زہرا آپ راضی ہوئے جو ہم نے کہا تھا؟ کیا اپنے کیے ہوئے وعدے کی وفا کیا؟ جو یہ کہہ رہے تھے عاشور کے دن کر دکھایا۔ اب جب تقریر ختم ہو گئی مسلم ابن عقیل کے بعد، خط پڑھنے کے بعد یہ تین صحابیوں نے تقریر جب کر چکے تو اب کوفے کے لوگ مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے لگے۔ توجہ کریے گا، ارشاد شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 18,000 لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے۔ اخبار طوال ایک عظیم کتاب ہے، اس نے لکھا کہ 25,000 لوگوں نے بیعت کیا۔ ابن نما نے مسیر الاحزان میں لکھا 40,000 لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے۔ اب جب بیعت کر لی، بہت میرا مجمع توجہ کرے گا، میں اپنی چند مختصر بات کو عرض کر کے شب عاشور سے جڑوں گا۔ موضوع کی مجبوری تھی جو میں نے اپنے موضوع کو ربط دینے کے لیے اتنی باتیں کہیں، وگرنہ بڑی عظیم رات ہے، اس رات کے حوالے سے مجھے زیادہ گفتگو کرنا چاہیے۔ اچھا، تو کسی نے لکھا 18,000، کسی نے لکھا 25,000، کسی نے لکھا کتنے ہزار، 40,000 لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت کی۔ اب توجہ کریے گا، کربلا کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ مسلم کتنے دور اندیش انسان کا نام ہے۔ کربلا آنکھوں کو کھولنا سکھاتی ہے، کربلا آنکھوں کو بند کرنا نہیں سکھاتی۔ کربلا عجیب اللہ، کربلا انسان کے یہاں بصیرت پیدا کرتی ہے، کربلا انسان کے یہاں دور اندیشی پیدا کرتی ہے۔ کیا 40,000، 25,000، 18,000 لوگوں نے بیعت کر لیا تو فوراً مسلم ابن عقیل نے خط بھیج دیا حسین کو
یہ غور طلب بات ہے۔ 37 دن تک، کتنے دن تک؟ 37 یعنی 37 ڈیز تک کوفے میں رہ کے تحقیق کیا ہے۔ کل مسلم ابن عقیل 5 شوال کو آئے ہیں، اور مسلم ابن عقیل کی شہادت کب ہے؟ 9 ذی الحجہ کو۔ کتنے دن رکے ہیں کوفے میں؟ 2 مہینہ 4 دن۔ کتنے دن؟ 2 مہینہ 4 دن۔ 2 مہینہ 4 دن تو مسلم ابن عقیل کوفے میں رکے ہیں، لیکن جب 18,000 تو یقینی ہے نا، 18,000 لوگوں نے بیعت کر لیا، تو مسلم ابن عقیل نے فوراً حسین کو خط نہ لکھا۔ 37 دن تک، 1 مہینہ 7 دن تک تحقیق کرتے رہے، اپنی شہادت سے 27 دن پہلے۔ کتنے دن پہلے؟ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اپنی شہادت سے 27 دن پہلے اللہ اللہ مسلم ابن عقیل حسین کو خط لکھ رہے ہیں۔ اب کیا خط لکھ رہے ہیں؟ ابھی امام مکے میں ہیں، خط میں ایک جملہ لکھا، اما بعد فإن الرائد لا يكذب اہلہ۔ یہ عرب کا ایک عجیب جملہ ہے جو مثل ہے عرب کے۔ مسلم ابن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو لکھا کہ کسی بھی شخص کا سفیر اپنے گھر والوں سے جھوٹ نہیں بولتا۔ کہا کوئی بھی سفیر اپنے گھر والوں سے جھوٹ نہیں بولتا۔ مطلب یہ ہوتا ہے اس مسئلہ کا کہ جب ایک انسان کسی کی طرف سے سفیر بن کے کہیں جاتا ہے تو سفیر جس کا سفیر ہوتا ہے اس کے فائدے اور نقصان میں شریک ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ جملہ بولا کہ کبھی بھی سفیر لا یکذب اہلہ، اپنے گھر والے سے جھوٹ نہیں بولتا۔ قد بایعنی من اہل الکوفۃ ثمانیۃ عشر الفا، حسین 18,000 لوگوں نے میرے ہاتھوں پہ بیعت کر رکھی ہے۔ فإن الناس كلهم معك، پورا کوفہ آپ کے ساتھ ہے۔ ایک ایک بات پہ غور کریے گا۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا مسلم ابن عقیل کوفے کے رہنے والے تھے؟ کیا مسلم ابن عقیل مکے کے رہنے والے تھے؟ مسلم ابن عقیل نہ کوفے کے رہنے والے تھے اور نہ ہی مکے کے رہنے والے تھے۔ مسلم ابن عقیل تو مدینے کے رہنے والے تھے۔ ہاں 37 دن تک تحقیق کرنے کے بعد حسین کو لکھا، اور یہ خط میں لکھا کہ سارا کوفہ، توجہ کریے گا، سارا کوفہ آپ کے ساتھ ہے۔ میرا جب خط ملے حسین تو آپ آ جائیے گا، کوفے آ جائیے گا۔ لیسا لہم فی آل معاویہ رائے ولا ہوا، اے حسین کوفے والوں کو آل معاویہ سے اور بنی امیہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ خط شہادت سے کتنے دن پہلے لکھا گیا؟ یہ 27 دن پہلے لکھا گیا، شہادت سے 27 دن پہلے لکھا گیا۔ یہ خط مکے میں ذی قعدہ کی آخری تاریخ کو پہنچا ہے، یعنی ذی الحجہ شروع ہونے سے پہلے امام حسین علیہ السلام کو پہنچ گیا۔ اس خط کے 8ویں دن امام حسین مکے سے نکل رہے ہیں۔ کتنے دن؟ کب نکلے امام حسین علیہ السلام مکے سے؟ 8 ذی الحجہ کو۔ یہ 8 ذی الحجہ وہ دن تھا جس دن ابھی مسلم ابن عقیل کی شہادت واقع نہیں ہوئی۔ ادھر کوفے میں 8 ذی الحجہ کو مسلم ابن عقیل نے قیام کیا ہے، اور ادھر 8 ذی الحجہ کو مکہ حسین چھوڑ رہے ہیں، 8 ذی الحجہ کو۔ اچھا، اب ایک مرتبہ میں پھر اپنے مجمع سے پوچھنا چاہوں گا، یہ بتائیے ابھی بھی بصرے کا گورنر کون ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد۔ کوفے کا گورنر کون ہے؟ نعمان بن بشیر۔ اور مکے اور مدینے کا گورنر کون ہے؟ عمرو بن سعید بن عاص ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ عمرو بن سعید بن عاص ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حسین کو بہت آسانی سے مکے سے نکلنے دیا گیا۔
پورے شام کی. اب توجہ کریے گا, اب مرحلہ ہے حسین کو مکہ چھوڑنے کا. بھئی سوال یہ ہے کہ حسین مکہ کیوں چھوڑ رہے ہیں, کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ پہلی بات جواب اس سے پہلے مل چکا, اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد حنفیہ سے یہ کہا کہ قد خبت ان یغتالنی یزید ابن معاویہ بالحرم, مجھے خوف ہے کہ یزید ابن معاویہ مجھے حرم میں گرفتار کر لے. اور عبداللہ ابن زبیر سے یہ بات کہی تھی کہ میں نہیں چاہتا کہ مکے کا گوسفند بنوں اور میرے خون سے کعبے کی حرمت پامال ہو جائے. یہ تو مین وجہ تھی امام حسین علیہ السلام کے مکہ چھوڑنے کی. اگر حسین مکہ نہ چھوڑتے تو مکے میں قتل کر دیے جاتے, اس لیے حسین نے مکہ چھوڑ دیا. ایک اور بھی سیاسی بھی ہدف ہو سکتا ہے, ایک سیاسی بھی ہدف ہو سکتا ہے. دنیا حج کے لیے آ رہی ہے اور حسین چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک قافلے کے ساتھ, تو ہر کوئی پوچھے گا کہ حسین آپ کیوں جا رہے ہیں, آپ کیوں جا رہے ہیں, آپ کیوں جا رہے ہیں. تو یہ بہترین موقع ہے حسین کو اپنے پیغام کو پہنچانے کا. پوری دنیا تک اس طرح سے حسین کا پیغام پہنچے گا. بھئی ہر کوئی حج کے لیے مکے میں آ رہا ہے اور حسین مکے سے نکل رہے ہیں. پوچھنے والے پوچھیں گے کیوں جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, تو حسین ان کے جواب میں بتائیں گے کہ مقصد یہ ہے, مقصد یہ ہے, مقصد یہ ہے, یزید ابن معاویہ مجھے گھیر کے مکے میں قتل کرنا چاہتا ہے. اب بہت توجہ کریے گا, نکل رہے ہیں مکے سے حسین مکے سے نکل رہے ہیں. یہ بتائیے, بہت غور کریے گا, یہ جو ہم فرش عزا بچھاتے ہیں نا, اور آپ یہاں آپ اور ہم حسین کی عزا منانے کے لیے بیٹھے ہیں, آخر عزائے حسین میں کیا خاص بات ہے جس کی بنیاد پہ ہر سال فرش عزا بچھائی جائے, وہ خاص بات. اب یہاں پہ توجہ کریے گا, یہ بتائیے مکے میں کتنے دن تک رکے ہیں حسین, کتنے دن تک؟ 4 مہینے. بھئی 4 مہینے 4 دن تک مکے میں رکے. اچھا اتنے دن رکے ہیں حسین, اتنے دن رکے ہیں, تو بصرے سے بھی تو آئے, بصرے سے بھی لوگ آئے, یزید بن نبیت آئے, ان کے بیٹے آئے, اور حجاز سے بھی لوگ امام کے ساتھ ہوئے. حجاز یعنی سعودیہ عربیہ کے بھی لوگ امام کے ساتھ ہوئے. لیکن بہت غور کریے گا, حسین تو یزید کے خلاف پرچم مخالفت بلند کیے ہوئے تھے نا. تو دنیا کے حکمران, بہت توجہ کرے گا میرا مجمع, یہاں سے سید الشہداء کی عظمت کا اندازہ ہوگا. دنیا کے سیاستدان اور دنیا کے حکمران جب کسی تحریک کو چلاتے ہیں تو ان کو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, تو لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ان کا کیا طریقہ ہوتا ہے اور حسین کا کیا طریقہ تھا. یہ بہت اہم بات ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک سیاستدان اور ایک دنیاوی حکمران جب لوگوں کو اپنے پاس جمع کرتا ہے تو بڑی خوشایند توقعات دلاتا ہے. میرے ساتھ آ جاؤ, میں جیت جاؤں گا تو تم کو یہ دے دوں گا, تم کو یہ دے دوں گا, وہاں کا گورنر تمہیں بنا دوں گا. فتح و ظفر کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں, ہم جیتیں گے, ہم کامیاب ہوں گے تو ہم یہ کر ڈالیں گے. اچھا مال و دولت کے خواب دکھائے جاتے ہیں, اگر ہم جیت گئے تو تم کو اتنا دے دیں گے, تم کو فلاں جگہ کی دے دیں گے. دنیاوی حکمراں اپنے پاس جمع کرنے کے لیے ایسے ایسے وعدے دیتے ہیں. مگر حسین اللہ اللہ مکے سے نکل رہے تھے, لوگ ساتھ میں آئے. مکے میں امام حسین نے خطبہ دیا ہے. خطبہ نکلنے سے پہلے خطبہ کہا, دیکھو کسی کو غلط فہمی نہ رہے, سنیے گا, بہت توجہ کریے گا. اب حسین کے ساتھ مکے میں گھر والوں سے زیادہ لوگ آ گئے, تو ممکن ہے کہ کوئی سوچے کہ کوفہ مرکز حکومت تھا, کوفے میں علی مرتضیٰ نے حکومت کی ہے, کوفے سے 12,000 خط آئے, کوفے میں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی, تو ہمیں حسین کے ساتھ چلنا چاہیے.
ممکن ہے کہ حکومت مل جائے، کوئی بھی ذہن میں یہ سوچ سکتا ہے۔ توجہ کریے گا، عراق حسین جا رہے ہیں، عراق میں بھی کوفے جا رہے ہیں، اور وہاں جا رہے ہیں جو علی کا دارالسلطنت رہا ہے، وہاں جا رہے ہیں جہاں سے 12,000 خط آئے ہیں، وہاں جا رہے ہیں جہاں مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پہ 18,000 لوگوں نے بیعت کی ہے۔ تو ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سارے خیال رہے ہوں۔ امام نے ہر ایک کو متوجہ کیا، کہا دیکھو کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، ہاں جس کو حسین کے مقصد کی معرفت ہے نا وہ حسین کے ساتھ آئے، کوئی بھی غلط فہمی میں نہ رہے۔ بس امام نے مکے میں خطبہ دیا، اور بھی عجیب بات ہے، میں اس کی باتوں کو عرض کرنا چاہوں گا۔ وہ خطبہ کیا ہے جو امام نے، امام کہتے ہیں کہ خط الموت علی ولد آدم مخد القلادت علی جید الفتات۔ اب مجمع بڑھ گیا، حسین کہہ رہے ہیں کہ بندے مومن کے لیے، بنی آدم کے لیے موت بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک جمع لڑکی کے گلے میں ہار ہو۔ اللہ اللہ، یعنی حسین موت کی بات کر رہے ہیں مکے سے نکلتے۔ کہا دیکھو کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے، یہ شہادت کا راستہ ہے، یہ جان دینے کا راستہ ہے، یہ خون دینے کا راستہ ہے۔ راہ حسین راہ شہادت ہے، راہ حسین وہ راستہ ہے جس میں خون دینا ہوگا۔ اتنا ہی نہیں کہا، پھر امام کہتے ہیں کہ مجھے اپنے آباء و اجداد سے ملنے کا اتنا ہی زیادہ اشتیاق ہے جتنا یعقوب کو یوسف علیہ السلام سے ملنے کا شوق تھا۔ کہا مجھے اپنے نانا رسول خدا سے، اپنی ماں فاطمۃ الزہرا سے، بابا علی مرتضیٰ سے، بھیا حسن مجتبیٰ سے ملنے کا اتنا ہی شوق ہے جتنا یعقوب علیہ السلام کو جناب یوسف علیہ السلام سے ملنے کا شوق۔ پھر اب اپنی شہادت کی تفصیل بتائی، مکے میں شہادت کی تفصیل بتائی۔ میرے امام نے کہا کہ میں جانتا ہوں میری قتل کا کہاں ہے، وہاں مجھے گرا کے مارا جائے گا۔ معاف کریں گے چونکہ یہ جملے ہیں، خیر لی مسرعن انا لاقی، میری قتل گاہ معین ہے، وہاں مجھے گرا کے مجھے قتل کیا جائے گا۔ پھر امام نے انہی مکے میں تقریر میں کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں میری نگاہوں کے سامنے یہ منظر پھر رہا ہے کہ کربلا کا صحرا و بیابان ہوگا اور بھیڑیے درندے مجھ حسین کے اوپر حملہ کریں گے، مجھ حسین کو پھاڑ کھائیں گے۔ یہ بھیڑیے کون ہیں؟ صحرا کے بھیڑیے کون ہیں؟ یعنی عبید اللہ ابن زیاد کا لشکر مجھ حسین کو انہیں کہا ہے کہ یہ صحرائے کربلا کے درندے ہیں جو حسین پر حملہ کریں گے۔ اتنے ہی نہیں کہا میرے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا، یہ لوگ اپنی پیاس کو میرے خون سے بجھائیں گے، اپنی پیاس کو میرے خون سے بجھائیں گے، اور مجھے قتل کر کے یہ لوگ ہی مانیں گے، جب تک قتل نہ کریں گے نہ مانیں گے۔ اس کے بعد تو امام نے کہا رضا اللہ واللہ رضانا اہل البیت، خدا کی قسم ہم تو وہی چاہتے ہیں جو ہمارے لیے ہمارا خدا پسند کرے، ہم اہل بیت کی اپنی پسند کچھ ہے ہی نہیں۔ نصبر علی بلائے، اگر یہ مصائب و آلام ہے نا تو ہم ان مصائب و آلام پہ صبر کریں گے۔ آخر میں امام نے ایک جملہ کہا مکے سے نکلتے وقت، من کانا بازلا فینا محجتہ فلیرحل معنا، تم میں سے جو اپنا خون دینا چاہتا ہے وہ حسین کے ساتھ چلے۔ اور میں انشاءاللہ، امام نے کہا، اور میں انشاءاللہ صبح صبح مکے سے نکل رہا ہوں۔ اب حسین نکل رہے ہیں، مکے سے نکل رہے ہیں، بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، مکے سے نکل رہے ہیں۔ حاکم مکہ اور حاکم مدینہ عمرو بن سعید بن عاص مکے سے باہر نکلے۔ جیسے ہی باہر نکلے، حاکم مکہ نے اپنے بھائی یحییٰ بن سعید بن عاص کو کہا کہ حسین کا قافلہ روک لو، حسین کا قافلہ روک لو، مکے سے نکلنے ہی نہ دو،
مکے سے نکلنے ہی نہ دو. تو عمرو بن سعید بن عاص کا جو پولیس آفیسر تھا، مکے کے باہر حسین کا قافلہ روک لیا گیا. اصحاب حسینی تاریخ کے الفاظ ہیں فَضَرَبُوا بِالسِّيَاطِ، کوڑے چلے اور حسین کے اصحاب آگے آگے تھے کہ ممکن نہیں ہے کہ تم ہمارے قافلے کو مکے میں روک لو. اخبار تیوال نے لکھا کہ عمرو بن سعید بن عاص نے جب دیکھا کہ اب حالات خراب ہو جائیں گے تو اپنے پولیس آفیسر کو بلا لیا اور کہا کہ حسین کو جانے دو. توجہ کریے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں پولیس آفیسر نے روکا تھا، یہی وہ جگہ ہے جہاں جناب عبداللہ اون محمد کو لے کر آئے تھے. مدینے سے جناب عبداللہ اون محمد کو لے کر آئے تھے اور تاکید کیا تھا اون محمد سے کہ اپنے ساتھ رکھیے گا، آقا کے ساتھ رہنا، اور اگر جان کا مسئلہ آ گیا تو جان بھی دے دینا. بس عزیزان محترم، یہ رہے مکے کے حالات. اللہ نے اگر توفیق دیا چاہے کہیں کے اوپر بھی تو انشاءاللہ آگے کی بات کو عرض کروں گا. اب یہاں سے منازل سفر ہیں. امام نے مکے سے جب نکلے ہیں اور کوفے کی طرف نکلے تو کربلا پہنچنے میں کہاں کہاں قیام کیا ہے، کہاں تقریباً 20 سے زیادہ منزل ہیں، 20 سے زیادہ جگہیں ہیں جہاں پر امام نے قیام کیا ہے. یقیناً اسی ترتیب سے جاننے کی ضرورت ہے تاکہ حسین کی کربلا پہلی جگہ جہاں مکے سے باہر قیام کیا ہے اس جگہ کا نام ہے تنعیم کے بعد صفا، اور اسی طرح سے منزلیں بڑھتی رہی. ایک منزل کا نام ہے ذو حسم، ایک منزل کا نام ہے ذو حسم وہ جگہ ہے جہاں پہ حر نے لجام فرس حسینی پہ ہاتھ ڈالا. یہی ذو حسم ہے. اب ساری منزلوں کو چھوڑ کے اب میں بالکل قریب ہو رہا ہوں شب عاشور سے. ذو حسم پہ ہاتھ ڈالا ہے لجام فرس حسینی پہ حر نے. امام نے کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، سکولت کا امک، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. تو حر نے کہا حسین اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی یہی جملے آپ کے لیے کہتا. یہی ایک چیز حر کو بچا لے گئی. پھر حر سے گفتگو ہونے لگی. یہ ہوا کہ بھئی ہم جہاں سے آئے ہیں ہمیں واپس جانے دو. تو حر نے کہا کہ نہ آپ مدینہ جائیں گے اور نہ کوفہ جائیں گے، ایک تیسرا راستہ اختیار کریے. امام سے کہا نہ مدینہ جائیں گے اور نہ ہی کوفے جائیں گے، ایک تیسرا راستہ اختیار کریے. ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. بے درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، ظالم کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا. ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا. وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے. احساس نہیں جس میں وہ تاریخ ہے سینہ، دوزخ میں اترتا ہے صدا ظلم کا زینہ. پستی کی علامات ہیں انصاف سے کینہ، جو حق سے لڑا ڈوب گیا اس کا سفینہ. ہاں پیرو باطل کو ابھرتے نہیں دیکھا، جب زلف یہ
بگڑی تو سنورتے نہیں دیکھا، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ ایک صلوات پڑھ۔ ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ کربلا سر سے کفن باد کے جب آتی ہے، وسعت ارض و سماوات پہ چھا جاتی ہے، تند انفاس کو فولاد سے برماتی ہے، تبر و تیر کو خاطر میں نہیں لاتی ہے، چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ حر نے کہا کہ ایک تیسرا راستہ چنیے گا۔ اچھا، اب جو تیسرا راستہ خود ہی حر نے اشارہ کیا کہ آپ بائیں سائیڈ سے ایسے جائیے، عزیب نامی جگہ اور قادسیہ کے درمیان سے اس راستے کو اختیار کریے۔ اب حسین کا قافلہ چلا، جب اس راستے سے قافلہ چلا، پیچھے پیچھے حر کا لشکر اور آگے آگے حسین کا قافلہ نینوا سے ہوتا ہوا 2 محرم کو سرزمین کربلا پہ پہنچ گیا۔ بس غور کرے گا میرا مجمع، 2 محرم کو حسین کا قافلہ سرزمین کربلا پہ پہنچا ہے نا، دوسرے دن سے فوجیں آنا شروع ہو گئیں، 1000 2000 4000۔ محرم کی جب 6 تاریخ آئی تو تاریخ نے لکھا ہے کمولت 30,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ بس ایک طرف حسین کے 72 ساتھی اور ایک طرف 30,000۔ اس 30,000 فوج کا کمانڈر عمر سعد چنا گیا۔ عمر سعد کو کیوں چنا گیا؟ عمر سعد کو کیوں چنا گیا؟ عمر سعد کا باپ ہے سعد وقاص، سعد ابن ابی وقاص، یہ عمر سعد کا باپ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایک نفسیاتی پہلو تھا عمر سعد کو حسین کے خلاف سننے میں۔ سعد ابن وقاص کا شیعوں کے نزدیک جو نگیٹو اور کمزور پہلو ہے وہ یہ کہ سعد ابن ابی وقاص خلافت امیر المومنین کے زمانے میں اس نے کنارہ کشی اختیار کی ہے۔ مولا کی خلافت کے زمانے میں اس نے ساتھ نہیں دیا، کنارہ کشی اختیار کی، لیکن رسول اللہ کے زمانے میں مشرکین کے خلاف لڑا ہے۔ کون لڑا ہے مشرکین کے خلاف؟ سعد وقاص، عمر سعد کا باپ۔ اس کو اس لیے لایا گیا تھا عمر سعد کو العیاذ باللہ، تاکہ دھوکہ دیا جائے لوگوں کو۔ کیسے اس کا باپ مشرکین کے خلاف لڑتا تھا؟ جیسے اس کا باپ مشرکین کے خلاف لڑتا تھا، العیاذ باللہ۔ اس لیے حسین العیاذ باللہ حسین دین سے خارج ہیں، اس لیے اس کو بنایا گیا۔ اب توجہ کریے گا، 4000 کا لشکر دے کے اس کو جب کربلا بھیج رہا تھا، اچھا پہلے ہی رائے کی حکومت دے رکھی تھی، اس کو اسے لکھ دیا تھا کہ تمہیں رائے کی حکومت ملے گی۔ اب توجہ کریے گا، 4000 کا لشکر دیا اور دینے کے بعد کہا کہ کربلا جاؤ، تو عمر سعد کہتا ہے کہ مجھے معاف کرو۔ جب کہا کہ مجھے معاف کرو تو عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے وہ پھر جو تم کو رائے کی حکومت کا کاغذ لکھا ہے نوشتہ وہ واپس کرو۔ عمر سعد جو کچھ بھی رہا ہو، جو چیز اس کو حسین کے خلاف جس چیز نے کھڑا کیا، تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ طماع تھا۔ دیکھیے طماع کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے لالچی انسان اور ایک بہت زیادہ لالچی۔ کہا یہ طماع تھا، بہت زیادہ لالچی تھا۔ جب جانے سے منع کیا میں کربلا میں نہ جاؤں گا، عمر سعد نے کہا کہ پھر وہ جو تم کو اب عبید اللہ ابن زیاد نے کہا پھر وہ جو تم کو رائے کی حکومت لکھی ہے وہ واپس کرو۔
تو عمر سعد کہتا ہے کہ تھوڑی سی فرصت دو مجھے سوچنے کی. جب اس نے سوچنے کی فرصت مانگی تو جن سے بھی مشورہ کیا ہے سب نے کہا ہے کہ حسین کے خلاف لڑنے نہ جاؤ. اس کا سگا بھانجا حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ نے آ کے کہا مامو جان حسین کے خلاف نہ جائیے, خدا کے حکم کی نافرمانی ہے حسین کے خلاف کھڑے ہونا, آپ نہ جائیے. اور پھر ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. ایک اور عظمت محمد اور آل محمد پہ صلوات. عمر سعد کا بھانجا کہتا ہے کہ حسین کے خلاف نہ جائیے, وگرنہ حسین کے خلاف کھڑے ہونے میں خدا کی نافرمانی ہے. پھر کہتا ہے کہ اگر پوری دنیا کسی کو ملے اور یہی چھوڑ کے جانا رہے, وہ اس سے بہتر ہے کہ دنیا کو چھوڑ دے, مگر خدا کی بارگاہ میں جائے اور اس کے سر, اس کی گردن پہ قتل حسین کا خون حسین اس کی گردن پہ کا, اس سے بہتر یہ ہے کہ پوری دنیا ہو اور یہیں چھوڑ کے چلا جائے. تو عمر سعد نے اپنے بھانجے سے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا ہی کروں گا. لیکن آخر میں عبید اللہ ابن زیاد سے جا کر کہتا ہے کہ میں تو جاؤں گا حسین سے لڑوں گا. اچھا جاؤ حسین سے لڑو. 2 محرم کو حسین کا قافلہ پہنچا, اس کے بعد سے فوجیں آنے لگی. جنگ 10 محرم کو کیوں ہوئی بھئی؟ حسین کا قافلہ 2 محرم کو پہنچ گیا اور اس کے دوسرے دن سے عمر سعد اور عبید اللہ ابن زیاد کی فوجیں آنے لگی, مگر جنگ ہوئی ہے 10 محرم کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر سعد اور امام حسین میں راتوں رات گفتگو ہوتی تھی, بہت گفتگو ہوئی. عمر سعد بڑا مکار انسان تھا, وہ یہ چاہتا تھا کہ رے کی حکومت بھی ملے اور حسین کو قتل بھی نہ کروں. وہ یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا راستہ نکلے کہ قتل حسین سے بھی بچ جاؤں اور رے کی حکومت بھی مل جائے. آخری جب گفتگو ہوئی, کافی گفتگو, لیکن کربلا میں عمر سعد اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے, دونوں لوگ اکیلے ہوتے تھے, تیسرا نہیں ہوتا تھا. لہٰذا کیا گفتگو ہوئی اس کو تاریخ نے نقل نہیں کیا, لیکن جب آخری گفتگو ہوئی تو اب سنیے گا جواب اس کا, کیوں 10 محرم کو جنگ. آخری گفتگو ہوئی تو عمر سعد نے عبید اللہ ابن زیاد کو ایک خط لکھا. خط میں لکھتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد بغیر لڑے بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے, یعنی حسین سے جنگ کیے بغیر بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جب یہ خط پہنچا, کون سا خط کہ بغیر لڑے بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے, جب یہ خط پہنچا تو اس وقت عبید اللہ ابن زیاد اکیلا نہیں تھا, اس کے پاس شمر بھی موجود تھا. بہت غور کریں گے, شمر موجود تھا. عبید اللہ ابن زیاد نے عمر سعد کا خط پڑھا اور خط پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ عمر سعد تو بات صحیح کہہ رہا ہے بھئی, اگر بغیر لڑے مسئلہ حل ہوتا ہے تو حل کر لینا چاہیے. جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد نے یہ بات کہی کہ بھئی عمر سعد ٹھیک کہہ رہا ہے, بغیر لڑے اگر حل ہو جائے تو ہو جانا چاہیے, تو شمر عبید اللہ سے کہتا ہے, بہت توجہ کریے گا, عبید اللہ ابن زیاد سے کہتا ہے کہ امیر اگر حسین نکل گئے تو پھر ہاتھ نہ آئیں گے. اس کوفے میں حسین کے چاہنے والے ہیں اور پھر پورے ملک میں حسین کے باپ کے چاہنے والے ہیں. اگر اس وقت ہمارے چنگل سے نکل گئے تو حسین تو مضبوط اور قوی ہو جائیں گے, آپ ضعیف و کمزور ہو جائیں گے. یہ شمر لئی مشورہ تاریخ نے لکھا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد شمر کی اس بات پہ ایسے چونکا جیسے سوئے ہوئے انسان کو جگا دیا جائے. کہا تم ٹھیک کہتے ہو. اور پھر شمر نے ایک بات کہی کہ عبید اللہ ابن زیاد, میں نے سنا ہے کہ عمر سعد اور حسین رات بھر بیٹھ کے اکیلے گفتگو کرتے ہیں,
تو عبیداللہ ابن زیاد نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو. پھر ایک خط لکھا عمر سعد کے نام. عمر سعد کو خط لکھتا ہے عبیداللہ ابن زیاد, کہتا ہے کہ تم میرے باپ بن کے مجھے نصیحت نہ کرو. کس کو کہتا ہے؟ عمر سعد سے کہتا ہے کہ میرے باپ بن کے نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم ایک سپاہی ہو, تم ایک فوجی ہو, تمہیں میری بات ماننا ہوگا. تمہارے سامنے دو راستے ہیں. پہلا راستہ یہ ہے, یا تو حسین بغیر کسی شرط کے تسلیم ہو جائیں, سلنڈر ہو جائیں, یا جنگ کرو. اور پھر عمر سعد سے یہ عبیداللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر حسین تسلیم نہ ہو اور جنگ کرنے کے لیے تیار ہو تو حسین سے جب جنگ کرنا تو ایک ایک عضو کاٹ دینا, آنکھ نکال دینا, کان نکال دینا, ناک کاٹ دینا, ہاتھ کاٹ دینا. اور پھر عبیداللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ قتل حسین پر ہی اکتفا نہ کرنا, پیٹھ پر حسین کی پشت پہ گھوڑے دوڑانا اور حسین کے سینے کو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کرنا. پھر یہ لعین کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ مرنے کے بعد کسی کی لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جائیں تو اس کا فائدہ کیا ہے, مگر فائدہ نہیں ہے, مگر میں نے عہد کیا ہے, مگر میں نے عہد کیا ہے. یہ خط لکھا اور کس کو دیا؟ شمر کو دیا, تم لے کے جاؤ. اور شمر سے توجہ کریے گا, آخر میں اس خط کے آخر میں لکھا تھا کہ اگر تم حسین کو قتل کرو گے تو تم فوج کے کمانڈر ہو, وگرنہ شمر کو دے دینا کمانڈری. فوج کا کمانڈر کسے بنا دینا؟ شمر کو بنا دینا. اور شمر سے ایک ہدایت کی تھی, اگر عمر سعد, توجہ کریے گا, اگر عمر سعد لڑے تو ٹھیک ہے, اور اگر حسین سے نہ لڑے تو عمر سعد کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دینا اور فوج کے کمانڈر تم بن جانا. آپ کو پتہ ہے یہ خط لے کے شمر 9 محرم کو عصر کے وقت کربلا میں پہنچا. اب آپ کو سمجھ میں آیا کیوں عصر کو 9 محرم کو عصر کو کربلا میں پہنچا. عمر سعد کے پاس گیا. عمر سعد کو جب عبیداللہ ابن زیاد کا خط دیا تو عمر سعد شمر سے کہتا ایسا لگتا ہے کہ جب میرا خط عبیداللہ ابن زیاد کے پاس تھا اور پہنچا تو تو وہیں کھڑا تھا, تو نے عبیداللہ ابن زیاد کو. تو شمر کہتا ہے کہ میں عبیداللہ ابن زیاد کے پاس رہا ہوں یا نہ رہا ہوں, یہ بتاؤ تم حسین سے لڑو گے یا نہیں لڑو گے؟ یہ بتاؤ تم حسین سے, اب یہ 9 محرم کی عصر کا وقت ہے, توجہ کرے گا میرا مجمع, تم حسین سے لڑو گے یا نہیں لڑو گے؟ تو میرے ساتھ کہتا ہے کہ ہاں میں لڑوں گا, میں لڑوں گا. تو پھر شمر بولا کہ میرا کیا ہوگا؟ تم اگر حسین سے لڑو گے تو میرا کیا ہوگا؟ تو عمر سعد کہتا ہے کہ میں سواروں کا کمانڈر رہوں گا, تم ان فوجیوں کے کمانڈر رہو گے جن کے پاس گھوڑے نہیں ہیں, جن کے پاس گھوڑے نہیں ہیں ان کے تم کمانڈر رہو گے. اس کے بعد عبیداللہ ابن زیاد کا یہ بڑا سخت آرڈر تھا کہ جیسے ہی شمر میرا خط لے کے تمہارے پاس آئے اسی وقت حملے ہونا چاہیے, اسی وقت حسین کے خیموں پہ حملے کر دینا. اسی لیے تاریخ نے لکھا ہے کہ جیسے ہی شمر نے عبیداللہ ابن زیاد کا پیغام پہنچایا ہے. اب توجہ کریں, یہی وہ رات تھی اور یہی 9 محرم کی تاریخ تھی کہ کربلا میں لکھا ہے, آپ ذرا غور تو کریں, ایک صحرا ہو, ایک بیابان ہو, نرغ آدھا ہو اور 72 کا ایک چھوٹا سا قافلہ ہو, اور وہاں پہ 30,000 کی فوج, اور اس میں بھی نیزے ہیں, تلوار ہے اور نہ جانے اونٹوں کی گھنٹیاں ہیں. عمر سعد کو جب یہ ہوا کہ جیسے ہی میرا خط پہنچے فوراً حسین پر حملہ کرتے نا, تو عمر سعد نے پھر وہاں اپنی فوج کو دھوکہ دیا. رسول خدا نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو کہا ہے اے لشکر خدا یا خیل اللہ ارکبی. عمر سعد نے نبی گرامی کے اس جملے کو لیا
اور کربلا میں اپنی فوج کو کہتا ہے یا خیل اللہ ہے ارکبی، اے سپاہ خدا، اے لشکر خدا، سوار ہو جاؤ اور حسین پہ حملہ کر دو، سوار ہو جاؤ اور حسین کے اوپر حملہ کر دو۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ایک وقت میں 30,000 کی فوج گھوڑے کی ٹاپوں سے اور اونٹ کی گھنٹیوں سے کربلا کا مقتل گونجنے لگا۔ اللہ اللہ، جانیں قربان ہو جائیں۔ اب مقتل کے الفاظ ہیں، یہ وہ وقت تھا جب حسین اپنے خیمے کے باہر اپنے تلوار کو ٹیک دیے ہوئے زانو پہ سر رکھے ہوئے تھے اور حسین کو نیند آ گئی تھی، اور جب مقتل میں گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سے مقتل گونج رہا تھا تو ایک مرتبہ حسین کی بہن زینب آئیں۔ آنے کے بعد حسین کا بازو تھاما اور بازو تھامنے کے بعد کہا کہ بھائی بھائی، کوئی آواز ہمارے خیموں سے نزدیک ہو رہی ہے، کیا قیامت آ گئی؟ خدا کی قسم کبھی بھی حسین کو لاچار نہ کہے گا زمانہ۔ حسین بڑے شجاع انسان کا نام ہے۔ حسین نے آنکھیں کھولا، پوچھنا تو حسین کو یہ چاہیے تھا نا بھئی، حسین کو تو پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ کاہے کی آواز ہے۔ لیکن جب زینب نے اپنے ماجائے کا بازو ہلایا، حسین نے اس آواز کی طرف توجہ نہ دیا۔ حسین نے اپنی بہن سے کہا، بہن ابھی ابھی میں نے نانا کو خواب میں دیکھا ہے، بابا کو خواب میں دیکھا ہے، اماں کو خواب میں دیکھا ہے، میں نے بھیا کو خواب میں دیکھا ہے، اور سارے لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ حسین ہم تمہارے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ بہن ان قریب حسین رخصت ہو جائے گا۔ یہ وہ وقت تھا جب زینب نے اپنے رخسار پہ تماچے مارے، اپنے رخسار پہ تماچے مارے، میرا ماجایا مجھ سے چھٹ جائے گا۔ ہاں، شب عاشور زینب روئی ہیں، زینب شب عاشور روئی ہیں، مگر روز عاشور نہ رو رہی تھی۔ میرے ماجائے کے پیغام کو پہنچانا ہے، اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزادارو رونے کے لیے بیٹھے ہونا، شب عاشور ہے۔ زینب نے اپنے رخسار پہ تماچے مار لیے، تماچے مار لیے۔ حسین نے سمجھانے لگے، میری بہن زینب میں قتل کر دیا جاؤں گا، مگر میری شہادت کے بعد دیکھو میری بہن جزا و فضا نہ کرنا، زینب مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا، اجرکم اللہ۔ حسین نے اتنا بین ہی کر رہے تھے کہ حضرت عباس آ گئے، بھیا بھیا قیامت آ گئی۔ حسین نے کہا، عباس کیا خبر ہے؟ جاؤ عمر سعد سے پوچھو، خیر تو ہے، رات میں تو جنگ کا اصول نہیں۔ عباس کو عمر سعد کے پاس بھیج دیا، حضرت عباس آئے، خیر تو ہے؟ عمر سعد نے کہا کہ بغیر یا تو چوچرا کے تسلیم ہو جائیں یا جنگ ہوگی۔ عباس پیغام لے کر آئے، آقا عمر سعد کہہ رہا ہے کہ یا بغیر چوچرا کے تسلیم ہو جائیں یا جنگ۔ حسین نے کہا، جاؤ عمر سعد سے کہہ دو حسین جنگ کریں گے، ہاں مگر حسین کو نماز سے عشق ہے، حسین کو تلاوت خدا سے عشق ہے، حسین کو استغفار سے عشق ہے، حسین کو توبہ سے عشق ہے۔ اے میرے بھائی عباس، جاؤ عمر سعد سے ایک رات کی مہلت مانگو۔ خدا کی قسم حسین زندگی کی بھیک نہ مانگ رہے تھے، جو مر کے لوگوں کو حیات بانٹے اسے حسین کہا جاتا ہے، بے کفن ہو کے جو زمانے کو کفن تقسیم کرتا ہے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ ایک رات کی مہلت مل گئی، حسین اپنے اپنے خیمے میں آ گئے، ایک مرتبہ اپنے اصحاب کو جمع کر لیا، خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد اپنے اصحاب کا شکریہ ادا کیا۔ اے میرے با وفا ساتھیو تمہارا شکریہ، اے میرے اہل بیت تمہارا شکریہ، اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ ہائے زہرا کا لال نرغ آدھا میں گرنے کے بعد اپنے اصحاب کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ اے میرے چاہنے والوں، تم نے حسین کو تنہا نہیں چھوڑا، تمہارا شکریہ، اجرکم اللہ، اللہ کسی
اے میرے چاہنے والوں تمہارا شکریہ۔ اس کے بعد حسین نے کہا یہ دیکھو رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، رات کا سناٹا ہے، یہ ظالم میرے خون کا پیاسا ہے، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اور اتنے ہی نہیں کہا، حسین نے کہا کہ میرے اہل بیت میں سے جس کا ہاتھ پکڑ کے لے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ اللہ اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت عباس کھڑے ہو گئے، آقا کیسے ممکن ہے مگر حسین کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اس کے بعد حسین نے سارے صحابی نے کہا اگر ہمیں 70 مرتبہ قتل کیا جائے، پھر ہمیں زندہ کیا جائے، ہماری راکھ پھر ہمیں جلا دیا جائے اور ہماری راکھ فضا میں اڑا دی جائے اور پھر ہمیں حیات دی جائے، تب بھی اے آقا ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ وہ وقت آیا جب زینب سے، جب حسین جان کے خیمے میں بیٹھے ہوئے اپنی شہادت کا پیغام سنا رہے تھے، ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی اور کہنے لگی لیت الموت آدمن الحیات، اے کاش موت مجھ سے میری حیات کو چھین لیتی، ایسا لگ رہا ہے جیسے میری ماں کا سایہ اٹھ رہا ہے، اے بھیا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے نانا رسول خدا جا رہے ہیں، اے بھیا ایسا لگ رہا ہے جیسے بابا علی مرتضیٰ جا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ حسین نے محضر شہادت پڑھ دیا، تم شہید ہوگے، تم سب شہید ہوگے، میں بھی شہید کر دیا جاؤں گا۔ اصحاب نے خوشی خوشی حسین کا استقبال کیا۔ اجرکم اللہ۔ بعد مجلس عزائے حسین اور مصائب کے بعد علی اصغر علیہ السلام کے شبیہ کا اہتمام کیا گیا ہے، آپ سے یہیں پہ تشریف رکھنے کی گزارش کی گئی ہے۔ اللہ اللہ۔ رات گزرتی رہی ہے، اے میرے ماں جائے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے بابا کا سایہ آج اٹھا ہے۔ اجرکم اللہ۔ حسین نے ایک ایک صحابی کو اس کا بہشت میں مقام دکھایا، وہ دیکھو تمہارا وہ مقام ہے، تمہارا وہ مقام ہے، تمہارا وہ مقام ہے۔ پھر رات کی تاریکی، حسین مقتل میں نکلے، نافع پیچھے پیچھے، نافع تم ہو ہاں آقا میں ہوں۔ کہیں حسین جھکتے تھے، خسو خاشاک اٹھاتے تھے، کانٹے زمین کربلا سے صاف کرتے تھے۔ اے نافع کل میرا اکبر یہاں مارا جائے گا، یہاں میرا قاسم مارا جائے گا، یہاں میرے عباس کے بازو قلم کیے جائیں گے۔ اے نافع ارے کل یہاں مجھے شہید کیا جائے گا، یہاں مجھے گرا کے قتل کر دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ نشیب کی طرف بڑھے، اللہ اللہ، نافع تڑپ گئے، نافع تڑپ گئے۔ نافع خیر تو ہے آقا، اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اے آقا ارے کسی خاتون کے رونے کی آواز آ رہی ہے، دردناک آواز میں بیان کر رہے نافع ارے کوئی اور نہیں، میری ماں فاطمہ۔ اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے میرے اللہ، ان آنسوؤں پہ رحمت کی بارش نازل فرما۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ رات ڈھلتی رہی ہے، رات ڈھلتی رہی۔ ذرا رباب سے کوئی پوچھے ہمارے اور آپ کے بچے تو سکون سے سوئیں گے نا، کل زندہ رہیں گے مگر رباب کی گودی اجڑ جائے گی۔
ارے اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا، رباب کا اصغر پیاسا ہے، ارے سکینہ پیاسی اللہ، ہمارے بچے باقی رہیں گے، رباب کی گودی اجڑ جائے گی۔ اسی لیے قیامت کا سما تھا، صبح عاشور نمودار ہو گئی، ظہر کا وقت آ گیا، عصر کا ہنگام آیا، اصحاب کے لاشیں کربلا کی زمین میں پڑے ہوئے تھے، حبیب گلا کٹا کے سوئے ہوئے تھے، عباس بازو کٹا کے سوئے ہوئے تھے۔ ہائے رے کربلا کا سما اور زہرا کا لال عالم غربت میں یکو تنہا تھا، نظر یمیناً و شمالاً، داہنے دیکھتے تھے بائیں دیکھتے تھے۔ اے میرے با وفا ساتھیوں، ارے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ حسین بلا رہا ہے اور کوئی آواز نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ خیمے میں کورام مچ گیا، اللہ اللہ، حسین آ گئے، اے بہن خیر تو ہے؟ بھائی اصغر نے جھولے سے گرا دیا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ارے رباب کے دل سے کوئی پوچھے، حسین کے دل سے کوئی پوچھے، اے بہن لالا میرے اصغر کو دے دو۔ حسین نے اصغر کو لیا، فرات کی طرف گئے، بلندی پہ گئے، اے ظالموں، اے ظالموں، اِلَّمْ تَرْحَمُونِي، اِلَّمْ تَرْحَمُونِي، اِلَّمْ تَرْحَمُونِي فَارْحَمُوا هَذَا الطِّفْلَ الصَّغِيرَ۔ ارے حسین اگر خطا بار ہے، میرے بچے نے کیا میرے معصوم بچہ، ارے اس نے کیا ارے میرے معصوم بچے نے کیا خطا؟ اللہ اللہ، اللہ اللہ، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، ارے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا۔ اگر تم سمجھتے ہو حسین اس کے بہانے پانی پی لے گا، ارے تم اپنے ہاتھ سے ایک بوند پانی پلا دو، ارے کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک مرتبہ ارملہ نے تیر کو چلے کمان میں جوڑ دیا، اجرکم اللہ، باپ کے ہاتھوں پہ، مگر ہائے رے میرا حسین، ہائے رے میرا حسین۔ حسین علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لیے ہوئے تھے، تیر چلا، ارے اللہ اللہ، گلوئے علی اصغر میں پیوست ہو گیا۔ فانقلب الصبی علی یدی الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں منقلب ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اے صاحب اولاد، اے اولاد والو، اے اولاد والو، اے اولاد والو، بچہ ارے باپ کے ہاتھوں منقلب ہو گیا۔ حسین نے سر جھکا لیا، ارے بچہ مسکرانے لگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب حسین مقتل کی طرف بڑھ رہے، رباب کو کیا منہ دکھاؤں گا، سکینہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ رباب در خیمہ پہ سر جھکائے کھڑی ہیں، حسین نے ابا کے دامن میں چھپا لیا۔ حسین خیمے کی طرف بڑھے، آگے بڑھے، پیچھے ہٹ جاتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و
حسین کو ہمت نہیں ہوتی. ارے رباب کیا کہے گی, میں رباب کو کیا جواب دوں گا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ایک مرتبہ در خیمہ پہ آئے, آواز دی رباب رباب. اجرکم اللہ, اللہ کسی غم میں نہ رلائے. رباب کو آواز دیا, رباب ماں ہے نا, رباب ماں ہے نا. ارے رباب سے پہلے سکینہ آ گئی ہیں. کیوں رباب سے پہلے سکینہ آ گئی, کیوں سکینہ آ گئی؟ رباب ماں ہے. ارے رباب ماں ہے, رباب کے قدم اٹھ نہ رہے تھے. ارے میرے بچے کی خیر تو. سکینہ نے کہا بابا میں پیاسی رہ گئی, میرا بھیا, اے بابا میرے بھیا کو پانی پلا لائے. حسین نے ابا کا دامن ہٹا دیا. ارے سکینہ تڑپ گئی. رباب نے مرثیہ پڑھ لیا. اے اصغر, اے اصغر, ارے تجھ جیسے بچے, کیا تجھ جیسے بچے بھی ذبح کیے جاتے. ارے حسین نے تلوار سے ایک ننھی سی قبر بنا دی. قدرت کی آواز آ رہی تھی, یا حسین, اے حسین, اصغر کو زمین کے حوالے کریے. حسین نے ننھی سی قبر کھودی, اصغر کو سپرد خاک کر دیا. لحد سے اٹھے, اصغر کو گاڑ کے حسین شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. ارے حسین نے دفن اس لیے کیا تھا, حسین نہیں چاہتے تھے اصغر کا لاشا گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو, مگر ہائے اصغر کو 2 مرتبہ شہید کیا گیا. ظالم نیزے چبا رہا تھا, اور نیزے چبا کے لاش علی اصغر کو نکال لیا, اور علی اصغر کا سر بدن سے تباہ کیا گیا. والی اصغرا, والی اصغرا, والی اصغرا. لوٹاؤ سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے. ساتھ قدم آگے بڑھے کیوں حسین, ساتھ قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین. ساتھ قدم آگے بڑھے کیوں حسین, ساتھ قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین. ارے پہلا قدم پر یہی سوچا, پہلے قدم پر یہی سوچا, جرم تھا اصغر کا بھلا کیا ہے, دیکھ کے یہ ننھا سا لاشا
غم سے نہ مر جائے سکینہ، تھام کے دل رونے لگے یوں حسین، 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین؟ ارے دوجے قدم پر کہاں روکے، کیا کروں بیٹا علی اصغر، ہائے دیکھ لیا اس نے تجھے گئے، مر ہی نہ جائے تیری مادر، تھام کے دل رونے لگے یوں حسین، 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین؟ ارے تیسری بار ایسا ہوا تھا، خیمے میں جانے لگے مولا، تیز ہوا کا ہٹنے لگا لاش سے کپڑا، تھام کے دل رونے لگے یوں حسین، 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین؟ ہائے جو ہی قدم چوتھا اٹھایا، ہائے جو ہی قدم چوتھا اٹھایا، غازی کو رو کے بلایا، کہنے لگے بھائی تو آجا، خیمے میں جایا نہیں جاتا، تھام کے دل رونے لگے یوں حسین، 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین؟ ہائے قدم 5واں اٹھا، رو کے یہ کہنے لگے مولا، ہائے میرے مدد آئی بابا، ارے بھاری ہے خیبر سے لاشا، دھام کے دل رونے لگے یوں حسین، 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین؟ آئے 5 بار بڑھایا، اتنے میں خود آ گئی زہرا، اے رات اے ڈولی کے اب تو نہیں تنہا، ارے دے مجھے بشیر کا لاشا، تھام کے دل رونے لگے یوں حسین، 7 قدم پیچھے ہٹے یوں حسین۔ ارے 7ویں باری میں ہوا کیا، ارے 7ویں باری میں ہوا کیا، در پہ چلی آئی سکینہ، ارے کہنے لگی آ گئے بابا، ہے کہنے لا میرا بھیا،
نہیں تیری نشانی ارے برسات میں تیروں کی برسات میں تیروں کی کہاں ڈھونڈ جاؤں تجھے چنا چنا اے لوٹا سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے لوٹا سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے ارے بےتاب ہو کب سے تجھے سینے تجھے چنا چنا تجھے چنا چنا چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں آجا چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر آجا چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں آجا چاند میرے تیری پیاس میں بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے جانے ہنس رہا ہے چادر لٹ چکی ہے لوگ طرح چھپا اصغر میں تیری ماں آجا چاند میرے تیری پیاس میں آجا چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے تجھے ڈھونڈتی ہے تیری ماں کی خبر میں ایسے اسے سناؤں اصغر میں تیری ماں آجا چاند میرے تیری پیاس میں آجا چاند میرے تیری پیاس میں من دیکھ گر رہا ہے تمہارا دل رو ہے ہمارا اپنے ہاتھ تیری پیاس
سر پہ قیامت